السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جناب علی. مئی کا 31 آج آخری دن اور اتوار کا دن ہے. موسم اچھا ہے. بارشیں لاہور میں ہو رہی ہیں, آندھیاں بھی آ رہی ہیں, طوفان بھی آ رہی ہیں. یہ ساری چیزیں تو سر جی ساتھ ساتھ پھر چلتی ہیں نا. ٹھیک ہے, تو موسم کو انجوائے کریں ہیں. مزہ ہے اتوار کا, مزہ لیجئے. تھوڑا انتظار کا مزہ لیجئے. ٹھیک ہے سر جی. لو سر جی, امریکہ کی وہی ڈفلی اور وہی راگ, اپنی ڈفلی اور اپنی ڈاگ. اور امریکہ کے پٹھو یا امریکہ اس کا پٹھو اسرائیل, اس نے جناب علی لبنان کے اندر گھس کے لبنان کے کافی سارے علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے. دیکھیں, اندازہ کریں ان کی جو چیٹنگ ہے نا, وہ دیکھیں, بےایمانی دیکھیں. امریکہ نے بھی جو بنائے ہرمز پہ قبضہ کیا ہے, سیز بندی یعنی کہ فائر بندی سیز کے دوران کیا ہے, اور اسرائیل نے بھی ایسا ہی کیا ہے. اسرائیل نے ایون جنگ میں بھی جو ہے وہ فوج کا استعمال نہیں کیا تھا. وہ ایئر جنگ ہی تھی, ایریل جنگ اسے کہتے ہیں, ہوائی جنگ. تو اس میں تو اس نے جناب کمال کر دی ہے کہ وہاں پہ جا کے اسرائیل لبنان کے بہت سارے قبضہ علاقے میں قبضہ کر لیا ہے. اور خاص طور پہ قبضے کا نام آ رہا ہے نبتیہ کے علاقے میں قبضہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کو منع کرنے والا کوئی نہیں سر جی. منع کس نے کرنا ہے؟ جس نے منع کرنا ہے اسی کی ہلا شیری پہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ چلو لگے رہو منع بھائی, لگے رہو. بہرحال یہ بہت زیادتی ہے. ایران جنگ بندی کے اوپر پورا عمل کر رہا ہے, اور اسرائیل جو ہے اور امریکہ جو ہے وہ جنگ بندی کے اوپر عمل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر میں آپ کو یہ دوں کہ پہلے یہ کہہ رہے تھے ہم معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں, معاہدہ ہو گیا ہے. کوئی کہہ رہا تھا دستخط ہو گئے ہیں, کوئی کہہ رہا نہیں ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے جمعے والے دن کہا تھا کہ ابنائے ہرمز ہم خالی کر رہے ہیں. آج ان چیزوں سے بھی مکر گئے. آپ کہہ رہے ہیں جی خالی ہم کر رہے ہیں, نہیں, ہم خالی کریں گے جب ابنائے ہرمز کے حوالے سے ان سے ملاقات, یہ ہماری باقاعدہ معاہدہ ہوگا تو پھر ہم جو ہے نا وہ خالی کریں گے. اب وہ پہلے جو کہہ رہے تھے نا خالی کر رہے ہیں, وہ نہیں, وہ ختم ہو گئی ہے کہانی اس کی. ٹھیک ہے. تو یہ سر جی ان کا پھر کیا اعتبار ہے. اور دوسری بڑی بات جو امریکہ نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس نے نئی شرائط, بالکل ساری شرائط ہی نئی, وہ ایران کو پیش کر دی ہیں کہ جناب عہدے عمل کرو. یہ سر جی سیدھی گنڈا گردی ہے. یقین کرو, آپ کسی کے پیسے لے کے قبضہ کر لیں, کسی کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیں, کسی کے گاڑی کے اوپر قبضہ کر لیں, تو یہ کھلی گنڈا گردی ہے نا. تو یہی کہہ رہے ہیں امریکہ نے ایران کے جو پیسے ہیں جو منجمد کیے ہوئے تھے بینکوں سے, ان کے اوپر بھی $1 ارب کے اوپر بھی قبضہ کر لیے. اور ایرانی کرنسی آپ کو پتہ ہے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو رہی. پاکستانی کافی لوگوں نے ایرانی کرنسی خریدی ہے یہاں پہ نقلی اس کو کر کے, جو $2,000 کا 1 کروڑ مل رہا تھا. $2,000 کا 1 کروڑ. تو وہ پاکستانیوں نے ادھر رش لگایا تو وہ جناب علی وہی 2,000 والا 1 کروڑ والا 12,000 میں لینے لگ گئے. 2,000 والا 1 کروڑ 12,000 میں. تو دل کو خوش کر رہے تھے کہ ہم کروڑ پتی بن گئے ہیں. بڑا اس کے اوپر آیا. آپ کو پتہ ہے نا, بہت لوگوں نے یہ جو ہے نا وہ خریدی ہے. تو اس میں بھی کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. اور امریکہ نے یہ جو نئی شرائط رکھی ہیں یہ سر جی اصولوں کے خلاف ہے. اور اسرائیل نے جو قبضہ کیا ہے وہ یہ بھی اصولوں کے خلاف ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے, کافی لوگوں کی یہ رائے آ رہی ہے کہ ان کو چھوڑ دو جی,
ویسے سارے کا سارا قصور امریکہ کا ہے۔ ایران نے کوئی پہلے کو جو ہے نا وہ وائلیشن نہیں کی۔ ایران نے ہمیشہ ابنائے ہرمز میں بھی اپنے دوست ملکوں کو کہا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، صرف امریکی یا امریکہ کی حمایت کرنے والے ممالک ان کو انہوں نے روکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو امریکہ نے آ کے سب کو روک دیا، اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ جناب امریکہ نے عمان کو بھی دھمکی دے دی ہے، اور عمان کے بعد یا تو پھر پاکستان کی باری ہے، اور قطر بھی اس میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ قطر نے بھی کہا ہے کہ جناب ابنائے ہرمز کے اوپر عارضی طور پہ ٹیکس ایران لگا سکتا ہے۔ تو یہ ان کو بہت برا لگا ہے جی، امریکہ کو بہت برا لگا ہے۔ تو یہ سر جی او جے ون پونیاں کھیڈاں نے تے وڈیاں لئی، جے وڈیاں وڈیاں بھیڈاں نے تے وڈیاں لئی، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون چل رہا ہے، ٹھیک۔ جتنا یہ کھچڑی پک گئی ہے نا ایران اور امریکہ کے جنگ کی، اور پھر امریکہ کوئی بات نہیں مانتا، کوئی بات بھی جو ہے نا وہ فائنل ہونے لگتی ہے تو امریکہ جو ہے نا اس میں آ کے لت پھنسا دیتا ہے کہ نہیں اے گل نہیں ہے نہیں۔ تو اب انہوں نے جو سوئچ روم کی میٹنگ تھی وہ بھی آپ کو ہم نے بتائی تھی، وہ بھی امریکہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ عمل نہیں کر رہا، وہ عمل کرتا ہی نہیں، کسی بات پہ عمل نہیں کرتا۔ تو میرا خیال ہے یہ جیسے میں نے پہلے ایک دو ویڈیو میں کہا ہے کہ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا، اب پاکستان کو بھی پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ میرا تو یہ خیال ہے، کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا یہ کوئی فائنل میں آپ کو نہیں بتا رہا، لیکن کیا جنگ بندی کی کوشش جاری رکھنی چاہیے؟ جب امریکہ مان ہی نہیں رہا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور بتائیں، کہ پاکستان ابھی جنگ بندی کی کوششیں جاری رکھے یا اس کو ختم کر دے، لیکن اب ختم نہیں کر سکتا سر جی، میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ وڈے بندے نال جڑا یاری ہے نا، وڈے بندے نال وہ بڑی مہنگی پیندی ہے، وڈے بندے دے نال وہی ہے کہ جی گھوڑے دے اگوں بھی نہ لنگو تے پچھوں بھی نہ لنگو، اگوں چک مار دے پچھوں لت مار دے، یہی ہے نا۔ تو ان سے اوائڈ ہی کریں جی، ایسے لوگوں سے اوائڈ کرنا چاہیے بالکل۔ اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی صحت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، جو انہوں نے آپریشن کروایا تھا گلے وغیرہ کا وہ ٹھیک ہے، اور پنجاب صاف ستھرا پنجاب کے لوگ جو ہے نا ہمیں وہ تصویریں بھیج رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی صفائی ستھرائی مریم نے کروا دی ہے، بالکل۔ یہ بڑا کمال ہے سر جی، مسلسل نگاہ رکھنی پڑتی ہے، تو وہ انہوں نے کیا ہے۔ تو ہم جناب مریم نواز کو پہلے بھی شاباش دیتے رہتے ہیں، اب بھی شاباش دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سر جی مین خبریں تو آج کل آ رہی ہیں الیکشن کی، گلگت بلتستان کے الیکشن 7 تاریخ کو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہفتہ رہ گیا، اور اس میں اب ان کو شکست نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اسد کیسر نے الزام لگایا ہے کہ جناب یہ جڑے 500 گڈیاں پھنس گئی ہیں سن نا اسلام آباد ایئرپورٹ، وہ میرے لیے پھنسائی گئی ہیں، اس کو مجھے ان کو روکنا تھا، حالانکہ سعد رفیق بھی نہیں جا سکے، سعد رفیق بھی گلگت بلتستان اسی پرواز سے جا رہے تھے، وہ نہیں جا سکے، اور اسد کیسر بھی نہیں جا سکے۔ تو اسد کیسر نے الزام لگا دیے کہ اے سارا میلہ اے میرے واسطے، میری چادر لکان واسطے سجایا گیا سی، غلط ہے نا۔ تو وہ وہاں پہ ہو رہا ہے سر، اور گلگت بلتستان میں کی 24 سیٹیں ہیں، زیادہ تر مسلم لیگ نون جیتے گی، آپ دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اور ادھر ان کی تو پارٹی نہیں ہے، بطور ایک پارٹی کے یہ حصہ بھی نہیں لے رہے پی ٹی آئی والے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو کشمیر ہے اس کی وہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی 12 سیٹیں، اس کو ختم کرنے پہ زور دے رہے ہیں، لیکن کیسے کیا جائے اس کے بارے میں ابھی ان کو کوئی چیز، وہ کسی چیز پہ متفق نہیں ہوئے، تو وہ ابھی میٹنگ جاری ہیں، تو
تو اس کا شیڈول بھی الیکشن کا آنا ہے، وہاں بھی مسلم لیگ جیتے گی۔ پہلے بھی مسلم لیگ نے وہاں سے 34 میں سے 32 سیٹیں جیتی تھیں، اب وہاں کی سیٹیں بھی بڑھا دی گئی ہیں اور تقریباً 40 کر دی گئی ہیں، اور گلگت بلتستان کی 24 سیٹیں ہیں۔ تو یہ امید ہے کہ ادھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ سویپ کرے گی، بالکل زبردست کامیابی حاصل کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی آخر میں۔ السلام علیکم۔ میرا جناب جالی پسندیدہ علاقہ لندن میں الفرڈ لین، ٹھیک ہے جی، یہاں میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کی رونقیں دیکھیں، یہ رات کے 10 بج رہے ہیں، اور ادھر آپ دیکھیں اس سائڈ پہ یہ رونق دیکھیں، اتنی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ادھر دیکھیں، ٹھیک ہے، ہر طرف رونق ہی رونق ہے۔ پاکستانی آم بھی ادھر پڑے ہیں، یہ پاکستانی آم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیں جی، جس دوست میں ملنا ہے رابطہ کریں۔ الفرڈ لین لندن۔ جی شکیل اکرم اوان صاحب ساڑھے اوانہ دا بھی فخر نے اور ساڑھے پاکستان دا بھی فخر نے، اور یہ ماشاءاللہ پہلے ڈپٹی میئر رہے نے 1 سال کونسل دے، اور پھر دوبارہ بھاری اکثریت نال جیتے نے۔ ملک صاحب مبارک ہوئے۔ تھینک یو ویری مچ صاحب، تھینک یو ویری مچ، تھوڑا شکریہ، آپ نے وزٹ کیا، ملاقات کی۔ ساڑھے چھوٹے بھائی نے، چھوٹے بھائی کی بات ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جی، تے تمہیں بہت بہت مبارک اللہ ہوئے، آپ کو صحت تندرستی دے، ہاں جی، اور ایسے ملتے رہیں۔ جی جی بڑی بالکل، خوشی ہے، لاسٹ ٹائم جب ڈپٹی میئر تھا ہنسلو کا تب بھی ہم ملے ہاں ہیں، بڑی بالکل۔ خوشی۔ اب انشاءاللہ جناب ندیم صاحب بھی ساڑھے نال بیٹھے نے، تے اے میں وہاں تے انہوں کٹھے بیٹھے ہیں، اے دیکھو کتنے اے جی